اللهم بارك محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح المؤمنين تراب مقدم الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. انتہائی بابرکت محفل ہے اور آپ تمام خواتین و حضرات جو ہیں وہ انشاءاللہ حج بیت اللہ کے لیے آمادہ ہے. خدا متعال یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ انسان ان مقامات تک رسائی حاصل کرتا ہے اور خدا متعال ہی اس چیز کو انسان کے اوپر لازم و واجب قرار دیتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، حج اس کے اوپر واجب ہے جو اس راستے میں آنے کی استطاعت رکھتا ہے. یعنی استطاعت تو خدا متعال کی ذات دیتی ہے، پیسے کی صورت میں، صحت کی صورت میں، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ استطاعت کے دائرے میں آتی ہیں. تو یہ بلاوا جو ہے یہ خدا متعال کا ہے. اسی وجہ سے آپ انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو جگہ جگہ لکھا ہوا دیکھیں گے مرحبا بضیوف الرحمن، اللہ کے مہمانوں کو خوش آمدید. گویا کہ وہاں پر میزبان خدا متعال کی ذات ہے اور آپ اللہ کے مہمان ہیں. جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی آپ کی خدمت میں، اس میں خدا متعال ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، ہم نے جو سب سے پہلا گھر بنایا، یعنی اس سے پہلے کوئی بھی گھر نہیں تھا. اور ظاہر خدا متعال کو گھر کی ضرورت بھی نہیں ہے، خدا متعال محدود نہیں ہے کہ اسے گھر کی ضرورت ہو. تو خدا نے فرمایا کہ جو پہلا گھر بنایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، وہ لوگوں کے لیے بنایا گیا. یہاں خدا متعال نے لوگوں کی بات کی، اہل ایمان کی کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ عمومی طور پر کہا گیا کہ للناس، لوگوں کے لیے اسے بنایا گیا. ہدن و رحمہ، یہ جو گھر ہم نے بنایا ہے یہ باعث ہدایت ہے اور باعث فیوزات الہیہ ہے اس کی رحمانیت کی صورت میں. یعنی خدا متعال اس گھر کو جس کی زیارت کے لیے آپ انشاءاللہ آمادہ ہے، اس گھر کو خدا متعال باعث ہدایت قرار دے رہا ہے. قرآن مجید کو خدا متعال نے باعث ہدایت قرار دیا. اولئک ھدی للمتقین، قرآن صاحبان ہدایت کے لیے، صاحبان تقویٰ کے لیے باعث ہدایت ہے. لیکن حج کے متعلق اور اپنے اس گھر کے متعلق ناس کی تعبیر کے ساتھ خدا متعال نے گویا کہ یہ بتایا کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے ہر شخص جو بھی ذی روح ہے، جس میں بھی انس پایا جاتا ہے، جو شخص انسان کہلاتا ہے، اس کے لیے باعث ہدایت ہے. گویا کہ دو چیزیں آ گئی. قرآن مجید کو انسان کبھی صرف پڑھتا ہے، اسے عملی شکل نہیں دیتا، اور کبھی اپنی زندگی کو قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق ڈھالتا ہے. لیکن جس سفر پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو ہر عمل جو ہے جسم کی توانائی کو بھی خرچ کرنے کے بعد ہی وہ عمل ادا بھی ہوگا اور اس کا ثواب بھی آپ کو اسی صورت میں ملے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ للناس ہدی، سب کے لیے
لیے باعث ہدایت قرار دیا کہ یہ عمل ہے. چونکہ ائمہ خدا علیہ السلام نے بھی انسان سے کہا کہ اگر تم کسی کو عمل کی طرف بلانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے کردار کے ذریعے سے اسے اپنا عمل دکھاؤ، اسے سمجھاؤ، تاکہ وہ تمہارے بجائے اس کے کہ باتوں کے تمہارے کردار کی وجہ سے وہ تمہارے مذہب کی طرف گامزن ہو. وہ کہ ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال نے اس حج کو ایک ایسا اپنی رحمانیت کا مظہر قرار دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کی طرف کھنچتا چلا آتا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم نے جب ان دیواروں کو جن کی آپ زیارت کریں گے ان کو بلند کیا تو پھر حضرت ابراہیم سے خداوند متعال نے یہ مطالبہ کر دیا. حضرت ابراہیم کو کہا، فرمایا کہ اے ابراہیم اب لوگوں کو پکارو. قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم نے اس گھر کو پاک کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے عاکفین والراکعین، وقوف کرنے والوں کے لیے، قنوت کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک کیا. پھر خدا نے فرمایا کہ اب یہ گھر آمادہ ہو چکا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے بلائیے. انشاءاللہ آپ مقام ابراہیم کی بھی زیارت فرمائیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ جو پتھر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر واضح طور پر جو نشانات ہیں 2 قدموں کے وہ یاد دلاتے ہیں حضرت ابراہیم کی. اور روایات میں ہے کہ یہی وہ پتھر تھا جس کے اوپر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کعبۃ اللہ سے اپنی پشت کو ملایا، ٹیک لگائی کعبۃ اللہ کے ساتھ، اور پھر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا. کیوں؟ اس لیے کہ خدائی پیغام کو وصول کرنا اور اسے پہنچانا ایک آسان کام نہیں ہوتا. قرآن مجید خود کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن مجید کا تحمل کوئی آسان بات نہیں ہے. اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر اتارتے تو وہ رائی کی طرح بکھر جاتے. یہ قلب نازنین رسول اعظم تھا کہ جس نے اس قرآن مجید کو تحمل کیا، اسے برداشت کیا اور خداوند متعال نے اس قلب کو اس قابل بنایا. تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ سے ٹیک لگا کر وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اللہ کے اس حکم کو عملی جامہ پہنایا. حضرت ابراہیم نے صدا دی. عالم زر میں بھی وہ صدا کی گئی، یعنی جن ارواح نے ابھی جسم میں ڈل کر آنا تھا ان تک بھی یہ صدا پہنچی، اور کائنات میں جہاں جہاں پر بھی لوگ میسر تھے ان تک بھی یہ آواز پہنچی کہ اللہ کے گھر کی طرف اللہ کا نمائندہ تم سب لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. یاتوک رجالا، مل کر صلوات پڑھیے. بسم اللہ، آگے تشریف لے آئیں. یاتو کا رجالا، یہ تمہارے پاس آئیں گے. یاتو کا یہ اس کو اب تو قرآن مجید ملتا ہے جس میں ہر کلمے کے نیچے اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس میں ذرا دیکھیے گا، بڑا لطیف یہ نقطہ ہے. یاتو کا رجالا وعلی کل ضامر، لوگ اپنے پاؤں کے اوپر چل کر آئیں گے. وعلی کل ضامر، اور جس کے پاس کوئی سواری ہوگی وہ اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر آئے گا. گویا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہی جن کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی لیکن وہ صاحب استطاعت ہوتے تھے، یعنی صحت ان کے پاس ہوتی تھی، یعنی اگر وہ گھر سے باہر نکلتے بے خوف و خطر نکلتے تھے، ان کے گھر والوں کو کسی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا، راستے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، تو وہ لوگ سواری نہ ہونے کے باوجود وجوب حج کے زمرے میں آ جاتے تھے. لہذا ارشاد ہوا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے، لوگ سواریوں پر بھی آئیں گے. من کل فج عمیق، دنیا کے ہر کونے سے لوگ آئیں گے. صرف پاکستان سے نہیں آئیں گے، ہندوستان سے نہیں آئیں گے، بلکہ دنیا کے ہر گہرے کونے سے، دور دور سے لوگ آئیں گے. آپ انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے، آپ وہاں پر دیکھیں گے کوئی سرخ ہوگا، کوئی سفید ہوگا، کوئی نیلا ہوگا، کوئی پیلا ہوگا، مختلف قسم کے
انسان جو ہے آپ کو واضح طور پر وہاں نظر آئیں گے. پوری دنیا سے مختلف قسم کے لوگ آپ چہروں سے ان کی شناسائی کریں گے. تو یہ اس نتیجہ ہے اس دعا کا جو خداوند متعال نے، اس صدا کا جو خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے سب تک پہنچائی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ظاہری طور پر شروع ہوا، اور ہم ظاہری طور پر ہی فی الحال بات رکھیں گے کہ روحانی طور پر اور آسمانوں کے اوپر اس کا کیا حصہ تھا اور وہاں پر کون سی چیزیں اس کے گرد طواف کیا کرتی تھی. تو بنیادی طور پر جو شریعت میں حج لازم ہوا وہ شریعت ابراہیمی میں نازل ہوا، اور وہیں پر شریعت ابراہیمی میں ہی اس چیز کو انسانوں کے اوپر صاحبان استطاعت کے اوپر لازم قرار دیا گیا. تو بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی صدا کو ہم نے بھی سنا. کیوں؟ اگر ہم نے نہ سنا ہوتا تو ہم اس کا جواب نہ دے پاتے. آپ آمادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جواب دیا ہے. خدا نے آپ کو استطاعت دی ہے، مالی استطاعت دی ہے، بدنی استطاعت دی ہے، اور پھر ساتھ یہ توفیق بھی دی ہے کہ آپ اپنے بدن کو مشقت میں ڈالیں، اپنی جیب کے بوجھ کو ہلکا کریں. البتہ یہ بات یاد رکھیے کہ حج و زیارات پر جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ پیسے خداوند متعال واپس دے دیتا ہے انسان کو، اگر انسان صحیح کیلکولیشن کے ساتھ چلتا ہے اور خداوند متعال کے ساتھ داؤ لگانے کی کوشش نہیں کرتا، صحیح طریقے سے اللہ سے معاملہ کرتا ہے تو خدا اس کو واپس لوٹا دیتا ہے. خدا کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. البتہ خداوند متعال آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے. آزمائش خداوند متعال کی ذات ضرور لیتی ہے کہ آیا یہ شخص یہ معمولی سی رقم میری راہ میں خرچ کر سکتا ہے یا نہیں. تو یہ خدا ضرور موقع دیتا ہے اور اپنے خاص لوگوں کو، خالص بندوں کو جو ہے اس کے ذریعے سے آزماتا ہے. خوشا بحال وہ لوگ جو کہ حج کے وجوب کے ساتھ ہی آمادہ ہو جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے حج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس پر مصر رہتے ہیں. ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے اوپر 5 سال پہلے حج واجب ہوا، انہوں نے کوتاہی کی، اب وہ حج جو ہے 2 برابر سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا اور وہ بے تاب ہیں. کوئی کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اب خرچہ زیادہ ہوگا. لیکن اکثریت ان افراد کی ہے جو ان حالات میں بھی اللہ کے گھر جانے کے لیے نہ صرف آمادہ ہیں بلکہ بعض روانہ ہو چکے ہیں، بعض روانہ ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو بس یہ روز بروز مہنگائی جو ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس کی کیا ریزن ہے. اس کی بالکل سیدھی سی ریزن 2 چیزیں آپ کو دیکھنی ہوگی. ایک تو یہ وزارت مذہبی امور میں عربستان سعودی میں حج شامل نہیں ہے، بلکہ ان کی ثقافتی وزارت جو ہے جس میں سیاحت کے لیے لوگ جاتے ہیں، حج ان کے ہاں سیاحت ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری کرنسی کا گر جانا. کہاں ہماری کرنسی جو ہے وہ 21-22 روپے میں 1 ریال ہوتا تھا، اور ابھی جو ہے وہ 76-77 روپے سے لے کر 80-81 روپے تک کا ریال جو ہے وہ موجود ہے. تو ہمیں دونوں طرف سے نقصان ہوا. ایک تو ہماری رقم کچھ بڑی ریالوں کی صورت میں، لیکن بہت زیادہ بڑھ گئی مقامی کرنسی کی صورت میں، اور وہاں پر جو ہے حج تھوڑا نخرے والا ہو گیا. پہلے حج ہوتا تھا، سادہ سا حج ہوتا تھا. ہم نے جب پہلا حج کیا اور رات کو مزدلفہ میں آ کر رکے تو صبح کے وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مینا ہے کس طرف. بس جس طرف بھیڑ چال تھی اسی وقت ہم بھی چل پڑے اسی طرف، اور پھر کہیں جا کر جو ہے وہ اس وقت شیطان بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ قریب جاتے تھے تو نظر آتے تھے. ابھی تو شیطان 15 کلومیٹر سے نظر آ جاتے ہیں، 20 کلومیٹر سے نظر آ جاتے ہیں. اتنے بڑے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہو گئے ہیں. ابھی راستے ہیں، سب کچھ ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پروفیسر گوگل بھی آپ کے ساتھ ہوگا. اگرچہ آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کریں گے تو پھر وہ بھی بھول جائے گا، آپ بھی بھول جائیں گے. تو بہرحال یہ چیزیں تجربات کے ساتھ سیکھنی پڑتی ہیں. لیکن وہ زمانہ اس لیے بہت اچھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ناز و نخرے نہیں تھے، بدن مضبوط تھے، ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہوتا بھی نہیں تھا وہاں پر. ٹھنڈے پانی کی چاہت تو ہوتی تھی لیکن ٹھنڈا پانی ہوتا ہی نہیں تھا مینا اور عرفات میں. حتیٰ شہر میں جو ہے وہ انتہائی مشکلات ہوتی تھی. یہیں پر حاجی صاحبان 2-3 سال پہلے تک موجود ہوتے تھے جن کا انتقال ہو گیا. انہوں نے پہلا حج 1956 میں کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں وہاں پر اپنی جیپ کے ذریعے سے پہنچا، میری اہلیہ اور ایک نوکرانی ساتھ تھی، تو وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا گوبر پھیلا ہوا تھا، گندم
بن گیا, ہمیں بھی فون کرتے ہیں جی VIP حج کرنا ہے. تو خدا کا جب مہمان بننا ہے تو وہ خدا کا جو مہمان ہے وہ VIP سے بہت اوپر ہے, لیکن انسان اسی اپنی ذہنی سطح کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو پیسے کے ذریعے سے خریدنا چاہتا ہے, جو کسی بھی جگہ پر خریدی نہیں جا سکتی. اللہ سے صرف توفیق مانگنی چاہیے اور خداوند متعال سے اپنے سفر کی خیریت مانگنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک سلسلہ ہو گیا ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں. آج اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا کہ ہمارا معلم کون سا ہوگا, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارا سسٹم بھی ختم ہو گیا. اب ایک اور نیا, پچھلے سال ایک سسٹم تھا, اس سال ایک اور نیا سسٹم آ گیا. اس سال سسٹم یہ تھا کہ آپ نے وہاں پر پہلے اپنا پلاٹ خریدنا ہے, پلاٹ خریدیں گے تو اس کے بعد باقی چیزیں ہوں گی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 100 حاجی ہے اس کے پاس پہلے سے 2.5 کروڑ روپیہ ہو, دسمبر میں نومبر میں وہ پہلے وہاں پلاٹ خریدے, اس کے بعد سلسلہ شروع ہوگا. پہلے بڑا آسان ہوتا تھا, حاجیوں کے نام بھیج دیے جاتے تھے, ویزے لگ کے آ جاتے تھے, وہاں جا کر بلڈنگ لے لیتے تھے جو پسند آتی تھی, ہوٹل جو پسند آتا تھا وہ لے لیتے تھے. اب تدریجاً جو ہے ہر کام جو ہے وہ سسٹم میں آ گیا اور ان کو یہود و نصارہ نے سمجھایا کہ کس طریقے سے بہتر کمائی ہو سکتی ہے. اس سال ابھی تک بھی 25 سال کے تجربہ کار افراد کو پلاٹ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے پلاٹ لینا کہاں پر ہے. جہاں لیتے تھے وہاں ملتا نہیں ہے, جہاں ملتا ہے وہاں لینا نہیں چاہتے. تو ایک عجیب و غریب قسم کی مشکلات ہیں. عموماً ہم وہاں پر جب ہوتے ہیں حج سے پہلے, ابھی تو سسٹمیٹک ہو گیا ہے, جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی, لیکن وہاں ہوتے تھے تو پٹھان بیچارے بڑے سٹ پٹائے ہوتے تھے. اگر کوئی پشتون بیٹھے ان سے معذرت کے ساتھ, تو ان کا پکا ارادہ ہوتا تھا اس حج کے بعد جو ہم حج کے لیے نہیں آئیں گے, چونکہ ہر سال نئی سے نئی جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں, جن میں سے میرے خیال میں یہ سال جتنا سخت ہے شاید پہلے کوئی بھی سال اتنا سخت نہیں تھا کہ پہلے پلاٹ لینا ہے اس کے بعد باقی سسٹم چلنا ہے. البتہ یہ پلاٹ کو لینے کی جو بات کر رہا ہوں یہ مینا کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ مینا میں جگہ لیں گے تو اس کے بعد باقی معاملات آپ کے ہوں گے. تو یہ عجیب و غریب مشکلات جو ہے یہ ایک بہت بڑا سردرد ہے اور ناقابل فہم ہے, چونکہ پلاٹ دینے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا اور لینے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. دونوں گھر جو ہے وہ بس ہوا میں چلا رہے ہوتے ہیں باتیں, ان کو بھی نہیں پتا ہوتا, ان کو سمجھایا ہوا ہوتا ہے, فیڈ کیا ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے اس طریقے سے بیچنا, اور پیچھے سارا دماغ جو ہے وہ انہی کا ہوتا ہے جن کے آگے ہم اپنے ملک کو بھی گروی رکھے ہوئے ہیں. یہ جو عالمی منڈے ہیں IMF کی صورت میں, FATF کی صورت میں اور مختلف صورتوں میں جو موجود ہیں, ورلڈ بینک کی صورت میں, یہ سارے کا سارا استحصالی نظام ہے جو بدرجہ اتم مسلمان ممالک میں کثرت سے نظر آتا ہے. خیر ہم اس موضوع میں اس سے زیادہ خارج نہ ہو جائیں. میں نے بتلانا یہ تھا کہ پہلے حج سہل و آسان ہوتا تھا. آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہم نے 46,000 روپے میں حج کیا تھا, ہم نے 42,000 روپے میں حج کیا تھا. بالکل ایسا تھا. لوگ 20,000 والے بھی ہیں, اس سے کم تر والے بھی ہیں کہ صرف ٹکٹ لینی پڑتی تھی, وہاں پہنچ جاتے تھے تو باقی سارے اعمال وہیں پر ہو جاتے تھے. کہیں پر کوئی مکان مل جاتا تھا وہاں لے لیتے تھے فوری طور پر, کوئی تصریحات نہیں ہوتی تھی. ابھی اگر کوئی شخص مکہ کا رہائشی بھی ہے, پچھلے سال تک مکہ کا رہائشی مستثنا تھا تصریح سے, یعنی وہ حج کر سکتا تھا. اب اگر کوئی شخص مکہ میں بھی رہتا ہے تو وہ بھی اس وقت احرام پہنے گا جب اس کے پاس تصریح ہوگی, اور تصریح جو ہے 10,000 سے لے کر 16,000 ریال تک کی جو ہے وہ اصل تصریح مل رہی ہے. 10,000 ریال کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 8 لاکھ روپیہ جو مکہ میں رہتا ہے وہ 8 لاکھ روپیہ دے گا تو اس کو حج کرنا نصیب ہوگا. اس نے ہوٹل نہیں لینا, اس میں کھانا نہیں لینا, اس میں اس نے کوئی رہائش نہیں لینی کیونکہ وہ تو مکہ میں رہتا ہے. اس نے صرف اور صرف خیمہ لینا ہے عرفات اور مینا کا. بہرحال یہ ایک ایسی مشکلات ہیں جن سے پرائیویٹ حج والے اپنے خصوص گزرتے ہیں. گورنمنٹ والے تو کچھ لے کر کچھ دے کر جو ہے اپنے معاملے کو سیدھا کر لیتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ چلتا رہتا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جتنا سادہ حج ہوتا تھا اتنا آسان ہوتا تھا, اور اس وقت حاجی جو تھے وہ بھی آپس میں مربوط رہتے تھے, پھر وہ گم نہیں ہوتے تھے. اب ہر ایک کو یہ گمان ہوتا ہے کہ گوگل ہمارے پاس ہے, فلاں چیز ہمارے پاس ہے, لوکیشن ہم نے لگائی ہوئی ہے. میں نے وہاں پر خود دیکھا ایک ہمارے حاجی صاحب جو شاید 30واں حج کر رہے تھے, وہ جب مینا میں داخل ہوئے تو
جس طرف ان کو جانا تھا ان سے بالکل دائیں طرف جا رہے تھے. میں نے جب اپنے گروپ کے ساتھ تھا، میں نے آگے ان کو دیکھا وہ تنہا جا رہے ہیں تو میں بھاگ کر ان کی خدمت میں گیا. میں نے کہا اس طرف آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں جمرات پہ جا رہا ہوں، یعنی شیطانوں کی طرف جا رہا ہوں. اب وہ شیطان تو سامنے نظر آ رہے تھے. میں نے ان سے کہا جی شیطان اس طرف ہے، لیکن وہ بیچارے اتنے حج کرنے کے بعد اتنے سٹپٹائے ہوئے تھے کہ اپنے قافلے سے بھی جدا ہو گئے اور انہوں نے خوب اپنے قافلے والوں کو سنائی. خیر ان کو میں لے آیا اپنے ساتھ اور پھر وہ ہمارے ساتھ گئے. 30 سال جس کے سامنے یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، وہ شخص بنا میں داخل ہو کر غلط سمت میں جا رہا تھا. تو وہاں پر ہوش و حواس جو ہے وہ آپ کا بحال رہنا چاہیے. کسی جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بندہ گم نہیں ہوتا، چاہے وہ ان پڑھ بھی ہے وہ گم نہیں ہوتا. ہاں جو گھبرا جاتا ہے وہ ملنا تو قسمت سے ہی ہوتا ہے، وہ مل جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ملتا. لیکن اپنے آپ کو وہ 1 دن 2 دن 3 دن خام خواہ پریشان کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ 7 تاریخ کو شروع ہوگا. اس سے پہلے سارے مقدمات طے کر دیے جائیں گے. کچھ چیزیں آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوں گی جو آپ کی شناخت کی حامل ہوتی ہیں، مثلا کارڈ وغیرہ جو ہے، شناختی کارڈ، شناختی علامت جو کاروان کی طرف سے کارڈ ہوگا. ایک کارڈ آپ کو وہاں مکہ جا کر ملے گا، وہ ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ اپنا گفتگو کی بنیادی طور پر ابتدا کر رہا ہوں. اور اس کارڈ کو ہر وقت آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. جس نے وہ کارڈ اتار کر متبرک سمجھ کر باہر رکھا اور واش روم میں بھی گیا تو وہ بھی گم گیا. ایسے بہت سے کیسز جو ہیں ہمارے ساتھ ہوئے. وہاں ہم نے ایک خاتون کو دوسری خاتون کے ساتھ رات کو باندھ کر سلایا. صبح وہ خاتون گم ہو چکی تھی تو ان کے کارڈ سارے ادھر ہی پڑے تھے. وہ ہمیں نہیں ملی 10 کو، ہمیں نہیں ملی 11 کو. 12 تاریخ کو جب ہم ہوٹل پہنچے تو وہ ہوٹل کی ریسیپشن پر بیٹھی بریانی کھا رہے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا آپ نے حج کیا؟ انہوں نے کہا جیسا میں نے کیا آپ نے تو کیے، کہ میں تو ایئر کنڈیشن میں روز حج کرتی رہی ہوں. پتہ نہیں کہاں انہوں نے کیا. 12 تاریخ کو تو ہم بھی ان کو نہیں کروا سکتے تھے، لیکن والد صاحب مرحوم نے ان کے کچھ نہ کچھ نائب کے حوالے سے اعمال کروائے کہ وہ خاتون جہاں پر گیا. پھر ان سے کہا ہم نے بعد میں وہ اس وقت ریلیکس بھی تھی. بعد میں ہم نے پوچھا کارڈ آپ کیوں نہیں لے کر گئی؟ تو انہوں نے کہا وہ کارڈ تو نہیں لیٹرین میں لے کر جاتے، اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا، کاروان کا نام لکھا ہوا تھا. خیر ہم نے کہا آپ کو باندھ کر سلایا تھا. انہوں نے کہا میں نے ایسا کھول لیا تھا. میں نے کہا بیچاری بیدار نہ ہو جائے، مجھے واش روم جانا تھا. اب وہاں پر جتنے بھی واش روم ہیں وہ ایک طرف سے خواتین کے لیے ہوتے ہیں، ایک طرف سے مردوں کے لیے ہوتے ہیں. وہ ایسے اٹھ کر سامنے والے واش روم میں اپنی طرف سے گئیں، لیکن وہ سامنے مردوں کا فرض کرے تھا اور پیچھے کی طرف سے خواتین کا تھا. وہ جب واش روم سے واپس نکلی انہوں نے خیال کیا کہ میں سامنے سے آئی ہوں، حالانکہ وہ اس طرف سامنے سے گئی تھی. وہ اسی طرف چل پڑی اور وہ 9 اور 10 کی درمیانی رات گھومی. پھر ہمیں 12 تاریخ کو وہ ہمارے ہوٹل میں مل گئی. وہ کسی کو انہوں نے بتایا تو یہ ایسے کر کے کوئی سسٹم میں چیک ہوا، کوئی شخص جو ہے ان کو وہاں پر آ کر چھوڑ گیا. ان کا ریکارڈ ہوٹل میں بھی چونکہ ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی سی مسٹیک سے ایسے ہو جاتا ہے. اگر انسان گھبراتا ہے تو اپنی لائن چھوڑتا ہے. ہم ہمیشہ تاکید کرتے ہیں جب بھی حرم میں بھی جائیں، کہیں بھی جائیں، کم از کم 2 ہوں. خواتین بھی ہیں تو کم از کم 2 ہوں. وہاں گم جاتے ہیں. اس کے باوجود یہ 2-3 سال پہلے خاتون گم گئی کراچی کی. ایک کو میں نے بھیجا، میں خود تھکا ہوا تھا. دوسرے کو میں نے بھیجا، وہ نہیں ملی. پھر میں تھوڑا ان سے پوچھتا پاچھتا بالآخر میں پہنچ گیا. وہ بالکل ہماری رہائش کے اپوزٹ بیٹھی ہوئی تھی ایک جگہ پر. تو میں نے ان کو جا کے سلام کیا. انہوں نے مجھے جواب دیا. میں نے کہا آپ شاپنگ کرنے آئی تھی ادھر؟ انہوں نے کہا ہاں میں شاپنگ کرنے آئی تھی. اب وہ بیچاری اکیلی شاپنگ کرنے کے لیے گئی کہ دوسری خواتین کو پتہ نہ چلے، یا جس قسم کا میں سوٹ خریدوں دوسری خاتون نہ خرید لے. یہ خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ بیچاری گم گئی، ہمیں بھی پریشان کیا، خود بھی پریشان ہوئی. اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے شاپنگ نہیں کی واپسی آنے تک. یہ چھوٹی سی ظاہر مسٹیک ہوتی ہے. انسان خیال کرتا ہے کہ بس یہ تو دروازہ ہے مسجد کا اور یہ بس دروازے تو ایک جیسے ہیں، 30-35-40 دروازے وہ ایک جیسے ہوں گے. جب تک آپ اپنے اینگل درست نہیں کریں گے کہ کس طرف سے ہم آ رہے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں، اس وقت آپ کے گھومنے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے. آپ بھی پریشان ہوں گے اور ڈھونڈنے والوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کریں گے. لہٰذا ہمارے ایک حاجی صاحب وفات پا چکے ہیں، تنویر حسین وزیر آباد سے تھے. وہ فرماتے تھے کہ مربوط رہیے، مضبوط رہیے. یہ فکر وہ بیچارے 40 دن پکارتے رہتے تھے کہ کم از کم 2-3-4 اکٹھے مل کر چلیں
تاکہ گمنے کا امکان نہ ہو. اس چیز کا خصوصی خیال رکھیے گا. کوئی افراتفری کی ضرورت نہیں ہے. جہاز میں آپ کو سب کو لے کر آنا ہے, کسی کو دھکا دے کر آگے نکلنے کی ضرورت یا افراتفری بچانے کی ضرورت یا تیز سے چلنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیچھے ہی بندہ بیٹھا رہے, یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے. بالکل ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. آپ وہاں پر جا کر ترکی خواتین کو دیکھیے گا, افریقی خواتین کو دیکھیے گا یا ایرانی خواتین کو دیکھیے گا. بالخصوص خواتین سے یہ کہہ رہا ہوں, وہ جس سپیڈ سے اپنے کاروان کے ساتھ رہتی ہیں اس سپیڈ کو آپ اپنائیں گی تو آپ کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. انشاءاللہ گروپ میں علماء کرام موجود ہیں. آغا انوار نوری صاحب ہیں جنہوں نے ابھی آپ سے گفتگو کی میرے آنے سے پہلے. مولانا عبداللہ نجفی صاحب موجود ہیں, یہ بھی ساتھ ہوں گے اور آپ کی علمی رہنمائی کریں گے. مولانا صاحب ہمیں آسٹریا سے آ کر جوائن کریں گے. امین شیرازی صاحب کافی سارے وہ بھی حج کر چکے ہیں, وہ بھی آپ کے دسترس میں ہوں گے. لہذا آپ سے گزارش ہوگی جب تک حج نہ ہو جائے اس وقت تک آپ ہمیں اپنا پیر و مرشد مانیں گے. اس کے بعد چاہے آپ ہمیں پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. صرف جتنے دن حج نہ ہو اتنے دن آپ ہر مسئلہ ہم سے پوچھیں, سوال کریں, کس طریقے سے عمل کرنا ہے, کیسے احرام پہننا ہے, زیارت کہاں ہے, قبور کی ترتیب کیا ہے, والا حاضر کیا, جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ نے براہ کرم حج سے پہلے جو ہے ہمارے پیچھے چلنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگر پیچھے ساتھ چلیں گے تو زیادہ آپ انجوائے کریں گے. لیکن اگر کوئی آزاد ہونا چاہے گا تو ظاہر ہے اسے ہم زبردستی تو ساتھ نہیں شامل کر سکتے. لیکن سب کے پاس ایڈریس بھی ہوگا, ہوٹل بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. لیکن عبادت وہاں آسان نہیں ہے, اور عبادت کرنے کے لیے آپ نے اپنے کارمان کے عالم دین کے کہنے کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر وہاں پر وہاں ہر رومال والا جو ہے وہ جاہلوں کا بھی باپ ہوتا ہے. اب وہ جاہل بہت سے ہوں گے, اور صرف رومال سے یہ نہ سمجھیے گا کہ جس نے رومال پہنا ہوا ہے پتہ نہیں وہ حضرت امام بخاری کی اولاد میں سے اور بڑا تعلیم یافتہ ہے. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بھی سیاسی مسائل چل رہے ہیں یہ آپ کے موبائل میں نہ ہو تو بہتر ہے. ان کے متعلق ان دنوں میں کسی قسم کی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, مقاومت کی سب تنظیمیں جمع ہوئی ہیں. بادشاہ بحرین پرسوں ماسکو گیا ہے, پیوٹن سے اس نے چاہا ہے کہ وہ ہمارا ملاقات کروائے. اس نے کہا کہ عربوں کو ایران سے کوئی مسائل نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ کل محمد بن سلمان کو بھی ایرانی عبوری صدر محمد مخبر نے دعوت دی ہے ایران آنے کی, اور اس نے اس دعوت کو قبول کر دیا ہے. اگر میں اور آپ کسی کام کی وجہ سے وہاں خدا نہ کرے ہمیں سعودی گورنمنٹ پکڑ دے گی تو پاکستانی گورنمنٹ یہ تو ان کو کہہ سکتی ہے کہ اس کو خوب رگڑا لگاؤ, لیکن چھڑوانے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ نہیں آئے گی, یہ آپ یاد رکھیے. لہذا اپنی عبادات بالکل اپنے انداز سے کریں, پوری احتیاط کے ساتھ کریں. کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں. آپ زیارت پڑھ رہے ہیں ایسے انگلی کر کے, آپ انگلی نہ کریں, سیدھے ہو کر زیارت پڑھ رہے ہیں. آپ کی زیارت تو چلی جائے گی. روضہ رسول کے باہر آپ نے زیارت پڑھنی ہے, بقیع میں آپ نے زیارتیں پڑھنی ہیں, جنت المعالات مکہ میں آپ نے زیارتیں پڑھنی ہیں, حرم خدا میں آپ زیارت پڑھ سکتے ہیں. حضرت بقیت اللہ کے لیے, ارواحنا اللہ الفدا کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, اپنے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, مریضوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, ملک کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, مظلومین کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. وہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں, لیکن کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی سے خصوصاً وہاں حضرت حمزہ کی قبر مبارک پر آپ جائیں گے تو وہاں پر بہت زیادہ شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ آپ نے جب وہاں زیارت پڑھنی ہے تو اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو ان کے بتوں کے خلاف ہیں, تو وہ پھر اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی جعفری یہاں پر آئے تو ہم جو ہے نا ان کو تنگ کریں. تو جعفری تو شکل سے پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ مومنین ہیں, یہ شیعہ ہیں, تو ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بالکل آپ نے ان سے الجھنا نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں زیارت نہ پڑے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ تھوڑا 10 قدم چل کے پھر زیارت شروع کر دیں. وہاں ویسے نقشہ بھی سارا بنا ہوا ہے, جنگ کس طریقے سے ہوئی, اور آپ اگر اسے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ حضرت جو تھے جس وقت رسول اللہ سے جنگ ہو رہی تھی مشرکین مکہ کی, تو اس وقت جو ہے جب مسلمانوں نے خیانت کی اور پہاڑی کے اوپر سے, یہ صاحب اشارہ بھی کرے گا, جبل رمات کے اوپر سے وہ نیچے اتر آئے, تو اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے آ کر حمزہ کو قتل کر دیا.
آپ نے میرے الفاظ سنے، حضرت خالد بن ولید نے آ کر حمزہ کو قتل کر دیا. جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا، ان کے لیے لفظ حمزہ، اور جس نے قتل کیا، میں نے اس سے کہا، پچھلے سال کی بات ہے، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کس نے قتل کر دیا؟ کہا کہ وہ حضرت خالد بن ولید نے حمزہ کو قتل کر دیا. میں نے کہا نہیں، حمزہ نے حضرت خالد بن ولید کو قتل کیا ہوگا. اس نے کہا نہیں، حضرت خالد بن ولید نے حمزہ کو قتل کر دیا. میں نے کہا اچھا، تم قاتل کا نام بڑے احترام سے لے رہے ہو، مقتول کا نام تم سنگل لے رہے ہو. تو مجھے کہتے ہیں آپ جعفری ہیں. میں نے کہا میرے سوال کا جواب دو. تو کہنے لگا تو خالد بن ولید تو اس کے بعد پھر مسلمان ہو گیا تھا نا. تو میں نے کہا جناب حمزہ کیا تھے؟ جو رسول اللہ کی فوج میں آئے تھے وہ کیا تھے؟ یعنی بغض اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ ایسا ہے کہ آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے. بقیع میں آپ تشریف لے جائیں گے، آپ تو مردوں کو صرف چلنا ہی پڑتا ہے، کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے. خواتین تو خیر اندر نہیں جا سکتی، ایک مخصوص جگہ ہے وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں، جا کر تھوڑی سی ٹکور نظر آ جاتی ہے. تو ابھی ہوٹل بھی ایسی لوکیشن پر نہیں ہوتا. ہمارے پیکیج کے مطابق وہ تھوڑے لو ہوٹل ہیں جن میں سے وہ بقیع کا منظر نظر آتا ہے. پہلے ہم وہاں پر رہتے تھے اور خواتین کو ترجیح وہ کمرے دیتے تھے جس طرف سے بقیع کا منظر نظر آتا تھا. لیکن ابھی جو ہے اس طرف وہ رہائش نہیں ہوگی. گزشتہ سال بھی وہاں پر نہیں تھی. لیکن یہ جتنی بھی آپ نے زیارتیں پڑھی ہیں مکمل پڑھیں. مرد حضرات کسی سے نہیں الجھے، چلتے ہوئے زیارت پڑھتے جائیں، آپ کی دعا پہنچتی جائے گی. آپ کی آواز کو وہ سنتے ہیں. وہ خود بھی اس بات کے قائل ہے کہ رسول اللہ سنتے ہیں. آپ رسول اللہ کی روضہ مقدس کے آگے سے جب گزریں گے، اوپر لکھا ہوا ہوگا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی اپنی آواز کو نہ کرو. آج بھی لکھا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والے نے تو لکھ دیا، کیسے لکھ دیا کہ اس زمانے میں لکھا گیا، لیکن وہاں پر یہ ادب سکھایا جاتا ہے یہاں شور نہ کرو. رسول اللہ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں. اور پھر رسول اللہ کے ساتھ کچھ اور کمرے بھی ہیں، ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے گیا ہے، کسی دائیں بائیں والے کے لیے تو گیا نہیں. لہذا رسول اللہ کو یاد کیجئے، رسول اللہ سے توسل کیجئے، رسول اللہ کے توسل سے دعا کیجئے. ایک دفعہ آپ کو موقع ملے گا اندر نماز پڑھنے کا بھی. اس نماز میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 11:30 بجے کا ٹائم مل جائے. اس وقت تقریباً 1.5 گھنٹہ مل جاتا ہے، ورنہ 15 منٹ ہوتے ہیں. 11:30 بجے والوں کو ٹائم مل جاتا ہے، ذرا متصل ہو جاتا ہے نماز کے ساتھ تو کافی ٹائم مل جاتا ہے. دوبارہ وہ جو بھی ٹائم ملا سسٹم میں ملتا ہے وہ سکھ حسن صاحب اس کے لیے کوشش فرمائیں گے. سارا چیزیں ان کے ذمہ ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ یاد کر لیجیے. کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہماری انشاءاللہ مکہ کے لیے روانگی ہوگی. اس کی ساری تفصیلات آپ کو انشاءاللہ مدینہ میں بتا دی جائے گی. سر دست آپ گھر سے جب روانہ ہوں پورے سفر میں آپ کے پاس کم از کم 2 بیگ ہوں گے. ایک ہینڈ کیری ہوگا، ایک بڑا بیگ ہوگا. آپ کے پاس اگر نیل کٹر ہے، آپ کے پاس اگر کینچی ہے، آپ کے پاس اگر چھری ہے، اس قسم کی چیزیں آپ نے ہمیشہ بڑے بیگ میں رکھنی ہے. چھوٹے بیگ میں جہاں آپ نے جہاز سے ٹریولنگ کرنی ہے اس میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. البتہ جس وقت آپ مکہ روانہ ہوں گے تو اس وقت کوئی جو دوسرا تیسرا حج کر رہے ہیں اور یا خواتین، ان کے پاس اگر چھوٹی کینچی ہو تو اس میں حرج نہیں ہے تاکہ وہ عمرہ تمتع کے بعد اپنی تقصیر کر سکے. خواتین کا وظیفہ تقصیر ہوگا، تھوڑے سے بال کاٹ دیں، لیکن بال کاٹتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ خواتین کا پردہ جو ہے وہ بالوں سے اتر جائے. اندر ہی ہاتھ کر کے جو ہے خواتین کے چونکہ معمولاً بال بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیت کر کے جو ہے وہ بال کاٹنے ہوتے ہیں وہ کاٹ لیں گے. مرد حضرات کا وظیفہ عمرہ تمتع کے موقع پر بھی تقصیر ہی ہوگا. کسی نے اس طرح پھروایا تو یہ حرام ہوگا. عمرہ تمتع کے بعد اس طرح پھروانا جائز نہیں ہوگا. اس طرح پھرے گا جب حج کے لیے آپ مینا میں تشریف لے آئیں گے، شیطان کو پتھر مار دیں گے، پھر آپ کی طرف سے ٹیم جو جائے گی قربانی کر دے گی. جب وہ اطلاع دیں گے اس کے بعد پھر جو ہے جن کا وظیفہ حلق ہوگا، یعنی اس طرح پھروانا وہ حل کریں گے. جن کا وظیفہ تقصیر ہوگا وہ تقصیر والے مسئلے پر جو ہے وہ عمل کریں گے. اس میں پہلی بنیادی چیز جو ہے جو آپ نے کرنی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے وہ محرم ہونا ہے، یعنی احرام پہننا ہے.
خواتین احرام کی حالت میں جب ہوں گی تو اس وقت اپنے آپ کو دیکھ لیں. خدا نے یہ چاہا ہے کہ خاتون جب 9 سال سے بڑی ہو جائے تو وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے. خدا نے خاتون کو ہمیشہ غیر محرم کے سامنے جانے سے پہلے کہا ہے کہ احرام کی حالت میں ہو جاؤ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بس جو احرام کی حالت میں جتنا چہرہ جتنا ہاتھ خاتون ننگا کر سکتی ہے، عام زندگی میں بھی صرف اتنا ہی ننگا کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. یہ شرعی حکم ہے. تو بہرحال خواتین اپنے ہی لباس میں محرم ہوں گی، ان کو کوئی اسپیشل لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ سفید لباس ہو تو وہ مستحب ہوتا ہے، وہ سفید لباس کو پہن سکتی ہیں. ابھی چادریں بھی 2 دے دی جائیں گی خواتین کو، اس کو بھی وہ استعمال کر سکتی ہیں. مرد حضرات البتہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، ان سلے کپڑے انہیں پہننے. ایک چادر باندھیں گے، ایک چادر جو ہے وہ اپنے اوپر لیں گے، وہ بھی دے دیے جائیں گے. ان کو جا کر 10-12 گھنٹے بھگو دیجیے تاکہ اس کے اوپر سے مایا وغیرہ جو ہے وہ سارا اتر جائے اور اس کو پہننا جو ہے وہ آسان ہو جائے. لیکن سرف وغیرہ سے ان کو نہیں دھونا، چونکہ سرف میں خوشبو ہوتی ہے اور خوشبو والا احرام جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. حالت احرام میں خوشبو حرام ہے، خواتین پر بھی مردوں کے اوپر بھی. کوئی بھی خوشبو والی چیز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی صورت میں اپنے کپڑوں میں خوشبو ڈال دیں، چاہے وہ بہت زیادہ خوشبودار پھل ہو، چاہے وہ اور کوئی خوشبو ہو جسے آپ سونگھنا چاہیں، جیسے گلاب ہے اس کو آپ سونگھنا چاہتے ہیں، تو یہ حالت احرام میں جائز نہیں ہوگا. خدا بند متعال کو حالت احرام میں آپ ایسے ہی پسند ہیں جیسا خدا چاہتا ہے کہ خوشبو استعمال کر کے نہ ہو میرے پاس، اپنی اصلی حالت میں آؤ. وہ خود روحانی خوشبو جو ہے خدا کی ذات پیدا کرتی ہے. تو لہٰذا یہ چیزوں سے قطعاً ان سے اجتناب ہے. سب سے پہلی چیز ہے محرم ہونا. محرم ہونے کی 3 چیزیں ہیں. ایک تو انسلا کپڑا مرد پہنیں گے، اور خواتین جو ہے وہ اپنے چہرہ جو ہے تھوڑی تک اس کو صرف ننگا رکھ سکتی ہیں، باقی سارا انہیں ڈھانپنا ہوگا. اور ہاتھ جو ہے وہ کلائیوں تک ننگا رکھ سکتی ہیں. اگر ان کے ہاتھوں پر مہندی وغیرہ نہیں لگی ہوئی، اگر زینت کے لیے مہندی لگی ہوئی ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی خاتون ناک میں وہ پہنتی ہیں تو وہ اس کو اتارنا ہوگا، اس کو شاید پاکستان سے اتار کر جائیں، وہ زینت میں شمار ہوتا ہے. اس کا حالت احرام میں پہننا جائز نہیں ہے. لہذا کہ خاتون ناک میں وہ سونے کی یا کسی بھی دھات کی چیز استعمال کرتی ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ زینت میں شمار ہوتا ہے. تو ادھر سے یا اس کو چھپانا پڑے گا کہ خاتون چہرہ چھپا نہیں سکتی، یا یہ کہ اس کو اتارنا ہوگا. اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اس کو اتارنا ہی ہے. لہذا پاکستان سے اتار کر جائے، وہاں پہ اترتے نہیں ہیں اور کینچیوں سے کاٹنے پڑتے ہیں بازو کا. اس کی احتیاط کر لیجیے گا. 3 چیزیں: قربت خداوند متعال، تلبیہ کا صحیح کہنا، اور لباس مخصوص یعنی مردوں کے لیے انسلا لباس، خواتین کے لیے وہی لباس جو عادی ہے سفید پہننے تو وہ مستحب ہے. لہذا اگر ساتھ کوئی 2 جوڑے خواتین لے جا رہی ہیں تو وہ سفید ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. کم از کم نیچے والا لباس یہ شلوار وغیرہ سفید ہو تو وہ بہتر ہے کہ سفید ہو. لباس کو استحباب میں آتا ہے. تو بہرحال سب سے پہلے جو ہے وہ احرام کا مسئلہ مسجد شجرہ میں پیش آئے گا. اس کے لیے پہلے انسلے کپڑے پہنیں گے، اس کے بعد نیت کریں گے. عمرہ تمتع کے لیے احرام پہنتا ہوں، اکثریت کا حج واجب ہوگا. واجب البدن الی اللہ، یہ کہتے ہی تھوڑا سا احرام کو ہنائیں گے اس موقع پر اور کندھے پر ایک طرف سے ڈال لیں، اور پھر ساتھ ہی تلبیہ کہنا ہوگا، مردوں کو بھی خواتین کو بھی، اور صحیح تلفظ سے کہنا ہوگا. اور آپ کا جو عالم دین کہے گا اسی کی آپ پیروی کریں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا وہاں بہت سے مولوی مل جاتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے تلبیہ کہتے ہیں. تلبیہ آپ نے پڑھنا ہے، اور میرے خیال میں آپ میں سے اکثریت کو اب تک یاد ہو جانا چاہیے تھا. اگر نہیں ہوا تو یاد کر دیں. تلبیہ پڑھیں گے لبیک، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
صاحب کو خدا سلامت رکھے، مجھے مجمع میں سے آواز آئی البیک، البیک وہاں پر یہ جیسے KFC وغیرہ ہے یا وہاں البیک بہت معروف ہے. میں فوراً رک گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ کسی نے البیک کہا. میں نے پھر کہا لبیک، پھر ایک آواز آئی البیک. پھر میں نے تیسری دفعہ لبیک کہا تو پھر البیک آواز آئی. پھر مجھے پتہ چل گیا جو بندہ کہہ رہا تھا. خیر میں نے ان کی حرمت کا خیال کیا اور پوری یہ تلبیہ کہی، پھر دوسری دفعہ کہی، پھر تیسری دفعہ کہی. پھر میں نے ان کو روک لیا، ان کو الگ سے میں نے کہا کہ ایک تو آپ کے لیے حج سے پہلے البیک کھانا جائز نہیں ہے، یہ میرا فتویٰ ہے آپ کے لیے، اور دوسرے یہ تلبیہ میں البیک نہیں ہے، تلبیہ میں لبیک ہے. آپ البیک البیک بار بار کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے خیر معذرت بھی کی اور وہاں پر اس وقت انہوں نے تلبیہ درست کہہ لیا. پھر حج کے موقع پر بھی میں نے ان کا خیال رکھا. تو یہ ایک میں نے سنا ہے ایسے بہت سے لطیفے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. اس کو صحیح ادا کرنا واجب ہے. اتنی مقدار آپ ادا کریں گے تب آپ محرم ہوں گے، وگرنہ محرم آپ نہیں ہوں گے. چاہے آپ نے انسلا لباس پہن لیا ہے، چاہے آپ نے نیت کر لی ہے، تلبیہ صحیح نہیں کہا، محرم نہیں ہوں گے. جیسے آپ نے نماز کی صحیح نیت کی، وضو صحیح کیا، قیام ٹھیک کیا، لیکن سورۃ الحمد پڑھی نہیں، سورۃ الحمد پڑھی نہیں ہے تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ سورۃ الحمد کے بغیر تو نماز نہیں ہو سکتی. ابھی انشاءاللہ آپ کے سامان میں آپ کو کتابیں بھی پیش کی جائیں گی. اس کتاب کے باہر میں آخر میں جلد کے باہر بھی تلبیہ لکھا ہوا ہے. ایک دوسرے کو سنائیے، ایک دوسرے کو سنائیے. وہاں جو کپل جاتے ہیں ان کی لڑائی وہاں ہوتی رہتی ہے عموماً، تو وہ لڑائی میں بھی ایک دوسرے کو تلبیہ سنا دے تو زیادہ اچھا یاد ہو جائے گا. تو یہ مسائل ہر ایک کو پیش آتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. تلبیہ صحیح کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص عربی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح عربی پڑھتا ہو. جتنے بھی مصری ہوتے ہیں، عموماً شاید بس کا ڈرائیور بھی مصری ہو، وہ غلط پڑھتے ہیں. وہ پہلی بات تو ہے کہ مصر کو مصر کہتے ہیں. قرآن مجید میں لفظ مصر مصر ہی لکھا ہوا ہے، وہ مصر کہتے ہیں. یہ ان الحمد والنعمت میں نے کہا، وہ یہاں کہتے ہیں ان الحمد والنعمت. دونوں لفظ غلط پڑھتے ہیں وہ، ان الحمد والنعمت. لہذا میں نے اسی لیے گزارش کی کہ آپ نے تلبیہ اپنے گروپ کے عالم دین سے پڑھنا ہے، بجائے اس کے کسی اور کے پیچھے پڑھیں. اپنے گروپ والے عالم دین کو ڈھونڈیں. ممکن ہے مسجد شجرہ میں آپ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں، ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن بالفرض ہو جائے تو آپ کو تلاش کریں اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تلبیہ اگر آپ گروپ کے ساتھ نہیں دہرا سکے یا دہرا بھی لیا ہے مطمئن نہیں ہے تو آپ اکیلے سے بھی دہرائیں. یعنی عالم دین کو بلا لیں، وہ اکیلے سے بھی آپ کو دہروا سکتی ہیں. ایک یا دو خواتین، ایک خاتون کم از کم ہیں، شامل ہو جائیں گی. وہ بھی روزین میں کی فاضلہ ہیں اور وہ بھی نمبر کو سمجھتی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ خواتین کی بھی رہنمائی کریں گی. خواتین اپنے مسائل وغیرہ جو ہے ان سے بھی ڈسکس کر سکتی ہیں. یہ ایک سہولت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی. تو بہرحال یہ تلبیہ، انسلا لباس اور نیت جب آپ نے کر لی تو پھر بہت سی چیزیں آپ پر حرام ہو گئی. پھر میں یہاں پر کہہ دوں کہ یہ موبائل اور ان چیزوں پر اعتماد نہ کیجیے گا، ساتھ ساتھ رہیے گا. جو آپ کو بتایا جائے کہ اس دروازے سے اندر جا رہے ہیں، اس کا نمبر یاد کر دیجیے گا، وہیں پر واپس آئے گا، وہیں پر آپ کی بس کھڑی ہوگی. پچھلے سال USA سے آنے والا ایک صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی ہمارے ساتھ تھے. وہ میرا خیال ہے 3-3.5 گھنٹے مسجد شجرہ میں ہم نے ڈھونڈا اور ان کے پاس وہ پتہ نہیں آئی فون کے جو ہوتے ہیں نا جس سے پتہ چلتا ہے بندہ کہاں پر ہے، وہ تینوں کے پاس تھے. وہ خود بنگش صاحب گم ہو گئے. اب وہ جہاں لوکیشن پر جائیں وہ اگلی لوکیشن پر ہوتے تھے. وہ نہ ملے یہاں تک کہ ان کی وہ بیٹری ختم ہوئی لوکیشن والی، اس کے بعد وہ ملے. اس کے بعد پھر وہ بھی ان کو پولیس والے وہاں چھوڑ گئے ایسے بیچارے. چونکہ بسیں ایک جیسی ہوتی ہیں، جگہ ایک جیسی ہر طرف سے محسوس ہوتی ہے. اچھا بھلا آدمی سٹ پٹا جاتا ہے. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہاں گھبرا
گھبرا جاتے ہیں، ہمیں رکشا منگوا دیں، ہمیں یہ لے دیں، ہمیں وہ لے دیں، ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے مربوط رہیے، مضبوط رہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیے، یہ انتہائی ضروری امر ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ساری رات کا سفر کرنے کے بعد انشاءاللہ ساری رات تو نہیں، لیکن چونکہ بہت زیادہ موومنٹ ہوتی ہے اس وجہ سے تقریباً رات لگ جاتی ہے، رات کو ہی ہمارا سفر ہوگا۔ ہم مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور وہاں پر پہلا ہمارا کام جو ہے وہ طواف بیت اللہ کا ہوگا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف مقام ابراہیم پر ہوگی، کس اینگل سے ہوگی وہ بعد میں انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی ہوگی، پھر تقصیر ہوگی، حلق نہیں ہوگا، اس بات کو یاد رکھیے، حلق نہیں ہوگا۔ اور کوئی بندہ دوسرے کی تقصیر اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی اپنی تقصیر نہ ہو چکی ہو۔ اپنی تقصیر ہو جائے تو بھائی بہن کے مثلا بال کاٹ سکتا ہے لیکن چھپا کر، شوہر بیوی کے مثلا تھوڑی سی تقصیر اس میں مدد کر سکتا ہے لیکن بال چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ خود مرد یا خاتون اپنی تقصیر کر سکتے ہیں، جن کے داڑھی ہے وہ داڑھی کے تھوڑے سے بال کاٹ سکتے ہیں، جن کے ابھی داڑھی نہیں ہے اگر وہ ابھی سے کوشش کریں تو انشاءاللہ جب تقصیر کا مرحلہ آئے گا تو ان کے داڑھی آ چکی ہوگی اور وہ کاٹنے کے بھی قابل ہوگی۔ تو یہ بھی ایک سہولت جو ہے وہ آپ خود سے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ آسان طریقے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 2 عمل جو ہیں کیے جاتے ہیں عمرہ مفردہ میں، وہ عمرہ تمتع میں نہیں ہوتے۔ عمرہ تمتع کے 5 عمل ہوتے ہیں۔ جب آپ عمرہ تمتع کر دیں گے، آپ مکہ سے باہر نکلنا آپ کا ممنوع ہو جائے گا، آپ حتیٰ مینا اور عرفات بھی نہیں جا سکتے، وہ 8 کا دن نکال کر ہی آپ عرفات جائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ پہلا جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ مردوں کے کمرے الگ ہوں گے، خواتین کے الگ ہوں گے، الا یہ کہ وہ افراد جنہوں نے پہلے سے اس چیز کے متعلق جو ہے انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ حتی مقدور رہائش کے لیے اور ڈسٹینس کے لیے اور سفر کے لیے ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ ایک اور چیز جو ابھی میں 2 دن سے خود الگ سے مصروف تھا اور انتظامیہ الگ جگہ پر مصروف تھی، میں نہیں پتہ کر سکا، لیکن آخری احتمال یہی تھا کہ ہماری فلائٹ جو ہے وہ جانے کی لاہور سے جدہ کے لیے ہے۔ تو جدہ سے کیسے مدینہ جائیں گے؟ مدینہ کی فلائٹ نہیں ہے ڈائریکٹ، لہٰذا پہلے جدہ جائیں گے۔ جدہ سے ہم نے مکہ نہیں جانا، ہم جدہ سے مدینہ منورہ جائیں گے۔ وہ 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہوگا، وہ ہمیں بائی روڈ جو ہے وہ سفر طے کرنا ہوگا۔ اگر کوشش ہے ٹرین کی ٹکٹ مل جائے تو وہ 2.5 گھنٹے کا سفر ہوگا، لیکن ٹرین کی مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ ایئرپورٹ سے بیٹھ کر الگ بسیں اسٹیشن تک پہنچائیں گی، پھر مدینہ میں اتر کر وہاں سے پھر بسیں پہنچائیں گی۔ یہاں پر بسیں جو ہے وہ ایئرپورٹ سے لے کر سیدھا ہمارے ہوٹل کے دروازے پر اتاریں گی۔ جو 5 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ایشیا کی طرف سے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ کی طرف سے مدینہ کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، یا تو ریاض کے راستے سے ہے یا پھر جدہ میں ہے، پھر آگے مدینہ میں نہیں ہے۔ صرف سرکاری فلائٹ جو ہے وہ 6 تاریخ تک، جیسے کہ میں نے شیڈول دیکھا تھا، وہ اس وقت تک ہے۔ یہ ایسے انتظامی معاملات ہیں جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں، باقی چیزیں ساری ساتھ ساتھ چلیں گی تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ آپ اگر واک نہیں کرتے ابھی تک تو آپ واک شروع کر دیجئے، اور 7 تاریخ سے پہلے آپ کی واک جو ہے وہ اگر 10 کلومیٹر روزانہ تک نہ ہو سکے تو 7 کلومیٹر ہونی چاہیے۔ جس کی جتنی اچھی واک ہوگی اتنا ہی آرام دہ اس کا حج ہوگا، بالکل آسانی سے اس کا حج ہوگا، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی جو ہے یہاں سہل پسند ہے تو اس کے لیے مشکل ہوگی، وہاں تو پھر وہ خواتین کے الفاظ ہیں، یہ وہاں تو بہو نہیں ملے گی جو ٹانگیں دبائے، وہاں جو ہے نا خود ہی دبانی پڑیں گی۔ تو خواتین سے گزارش یہ ہے کہ وہ جرابیں پہن کر، پہلے بھی کہا گیا تھا، وہ پکے فرش پر چلنے کی تھوڑی سی پریکٹس کریں، پھر ان کو پاؤں جمانا آئے گا۔ چونکہ بہت زیادہ ملائم فرش ہوتا ہے حرم مکی کا، وہاں پر پاؤں کے پھسلنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، خصوصاً ساکس پہنی ہوئی ہو۔ مردوں کے لیے تو ضروری نہیں ہے، خواتین کے لیے باہر اپنے پاؤں کا ظاہری حصہ بھی چھپانا چاہیے۔ لہٰذا حرم کے اندر تو آپ جوتا پہن نہیں سکتے، مرد تو بالکل نہیں پہن سکتے، وہاں ایک چمڑے کا وہ زپ لگی
نہ آئے. آپ کا خدا نخواستہ ایک دن بھی بیمار ہونا آپ کو عبادت سے ایک دن کے لیے روک دے گا. لہذا وہاں پر افورڈ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو تھوڑا کھائیے, پانی کو بھی استعمال کیجیے, اور بہت زیادہ کمرے کو ٹھنڈا نہ کیجیے. کولڈ ڈرنک بالکل نہ پیجیے, کم از کم حج تک. کولڈ ڈرنک بالکل نہ پیجیے, چاہے مفت مل رہی ہو, نہ پیجیے نہ پیجیے نہ پیجیے. جو ٹھنڈا پانی ہو اس کو بھی مکس کر کے پئیں. کمرے کا ٹمپریچر جو ہے وہ 26-28 پر رکھیں. اس کو سرد خانہ نہ بنائیں. اگر اس کو سرد خانہ بنایا تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی روم میٹ بھی اس سے پریشان ہو, اور سب سے زیادہ پریشانی پورے کمرے کو ہوگی جیسے ہی وہ باہر نکلے گا مثلا مسجد میں جانے کے لیے, تو باہر گرم ہوا کے تھپیڑے ہوں گے. وہ گرم ہوا ایک ہی دفعہ لگتی ہے, یا باہر سے اگر فوراً ٹھنڈک میں جاتے ہیں تو آپ کا 2-3 دن کا جو ہے وہ بیڈ جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے. لہذا اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈے ماحول میں وہاں رکھنا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. برداشت والا ماحول کر دیجیے, زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے, پانی بہت ٹھنڈا نہیں پینا چاہیے, کولڈ ڈرنک بالکل نہیں پینی چاہیے. آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. کچھ چیزیں شیئر کی گئی تھیں, پھر ان کو دوبارہ شیئر کر دیا جائے گا. زیادہ سے زیادہ جو ہے فروٹ اور سبزیاں جو ہے وہاں پر استعمال کریں, اور وہ اویلیبل ہوگی آپ کے کھانے میں بھی. وہاں پر ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ میں ہوٹل میں ناشتے کے لیے داخل ہوا تو ہمارے 6 حاجی ایک جگہ کے تھے, پنجاب کے تھے, تو وہ سارے کے سارے تربوز کھا رہے تھے. تو مجھے دیکھ کر سب نے میری طرف پشت کر دی, سب نے میں نے دیکھ لیا تربوز ڈالا ہوا تھا. تو میں رک گیا, میں نے کہا بھی 70 ریال کا کھانا ہے اور آپ تربوز کھا رہے ہیں, یہ تو آپ کے وہاں بھی مل جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک کریے جی, 2 دن کھا کے آپ پھر گیا, سارے داڑے نکل آئے. یعنی پہلے انہوں نے بے تحاشا چیزیں یوز کی. چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہیں کھانے کے لیے, لیکن انشاءاللہ خدا متعال آپ کو جنت کی نعمتوں سے منعم فرمائے گا. صرف ضرورت کے مطابق کھائیے, صرف ضرورت کے مطابق. اور جو بنا عرفات کا سفر ہوگا اس میں اس مقدار کو مزید کم کر دیں. پانی پئیں, لسی یا ملائی کی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ چاہے آپ کمرے میں لا کر رکھیں, اسے مکس کر کے پئیں, دوسرا پانی اس میں ڈالیں, چاہے خالص پئیں, وہ لسی ٹھیک ہے. عرفات مینا میں اگر مل جائے, وہاں کے حساب سے تبرک میں ملتی ہے, اس کو آپ بالکل یوز کیجئے. لیکن کولڈ ڈرنک کو استعمال نہ کیجیے. یہ ایسی چیزیں میں بار بار تکرار پچھلے 5 منٹ سے کولڈ ڈرنک کا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ انتہائی نقصان دہ ہے. سینے کو بھی گلے کو بھی جو ہے فوری طور پر وہ پکڑ لیتی ہے اس گرم اور ٹھنڈے ماحول میں. لہٰذا اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈک سے حتی المقدور بچائیے گا. جہاں پر بھی ٹھنڈی چیز ملے اس کو تھوڑا سا اس کا ٹمپریچر بہتر ہونے دیجیے گا, اس کے بعد اس کو آپ انشاءاللہ استعمال فرمائیں گے اور آپ کی صحت جو ہے وہ انشاءاللہ بحال رہے گی. ابھی ہمارے بزرگ ساتھی پاکستان کے معروف خطیب حضرت امجد الاسلام مولانا سید آفتاب شیرازی صاحب تشریف فرما ہیں, ان سے آپ استفادہ فرمائیں, اور کوئی سوال وغیرہ ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ